کہ لازم اس لیے ہو رہا ہے کہ جیسے لازم اب اس آیت کو میں پڑھیں گے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ یہاں کافر ہے اس کو موٹا پڑیں گے آگے واؤ مدہ ہو رہا ہے یہاں آئین اور صحیح کا نسبت ہے جو پڑیں گے یہاں اللہ پاک کا نام پر ہوگا کیونکہ اللہ پاک کے نام سے پہلے حرف پر نظر آ گیا ہے ابھی پڑھا جاتا ہے اس کو ہم ایسے پڑھیں گے والذین آمنوا یہاں یا مدہ ہوگا زال کو ایک الف تک ہے جو پڑھیں گے آگے حمزہ کے اوپر نظر ہے حمزہ کو بھی ایک الف تک ہے جو پڑھیں گے آگے واؤ مدہ ہو رہا ہے اور وقت جائز حروف مدہ جو ہے یہ وقت میں تبدیل نہیں ہوتی وما یخدعون میں علی مدہ یہاں میم کو ایک الف تک ہے جو پڑھیں گے کیونکہ یہاں علی مدہ ہو رہا ہے خواہ پر ہے اس کو موٹا پڑھیں گے آگے واؤ مدہ ہو رہا ہے آئین کو ایک الف تک ہے سے پڑھیں گے إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ یہاں مد منفصل ہو رہا ہے یہاں مد منفصل اس لیے ہو رہا ہے کہ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے تنوین میں آ گیا ہے نون ساکن میں اخفا ہوگا یہاں نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ گیا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ نون ساکن میں زیادہ شکلی ہوگا اب یہ مدہ یہاں میم کو ایک الف تک ہے جو پڑھیں گے را پر ہے واؤ مدہ یہاں را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر را کے اوپر پیش آ گیا ہے اور واؤ مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واؤ ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے مد عارض اس لیے ہو رہا ہے کہ واؤ مدہ کے بعد عارض سکون آ گیا ہے اور قوا یہ وقت مطلق کی علامت ہے فی قلوبہم مرض یہاں فا کو ایک الف تک ہے پھر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے فا کو پر کریں گے کیونکہ فا حروف مستعلیہ میں سے ہے لام کو ہم ایک الف تک ہے پھر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ واؤ مدہ ہو رہا ہے میم ساکن میں ادغام شکلی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ گیا ہے میم شدید میں گننا ہوتا ہے راپور دعاتپور تنوین اب یہاں پہ وقت نہیں کریں گے تو اس لیے یہاں تنوین میں ہم اخفا کریں گے اخفا کب ہوگا جب ہم فا کو پڑھیں گے فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا یہاں زا کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے زا کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے اس میں سیٹی کی آواز آئے گی کیونکہ زا حروف سفیریہ میں سے ہے حجی اللہ پاک لام پر کھڑا زبر یہاں اللہ پاک کا لام اس لیے پر ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہے را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے دود اس لیے پر ہے کہ دود حروف مستعلیہ میں سے ہے اور وقف میں یہاں دو زبر کے تنوین کو الف سے بدل کر پڑھیں گے اور جیم وقفے جائز کی علامت ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ یہاں میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا زال کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے تنوین میں اظہار ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے یا مدہ
اس لام کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے. یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے. آگے تنوین میں ہوگا اقلاب، اور یہاں تنوین کو ہم میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. یہاں تنوین میں اقلاب اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حرف با آ گیا ہے. میم کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے. کاف کو بھی ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں بھی الف مدہ ہو رہا ہے. آگے نون کو بھی ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے. آگے پھر با کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں بھی واو مدہ ہو رہا ہے. اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض اور وقف تام. یہاں مد عارض اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے، اور یہ گول دائرہ یہ وقف تام کی علامت ہے. اب ہم ان آیات کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. صدق اللہ العظیم. یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے. سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.